السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے وضو کی بات ہوئی کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور وضو جیسی عظیم چیز کے لیے اس کی اہمیت بیان ہوئی، اس میں ہونے والی ایسی کوتاہیاں جو بے توجہی سے کبھی ہو جاتی ہیں، کبھی کم علمی سے ہو جاتی ہیں، وہ بیان کی گئیں۔ وضو کے بعد نماز کے لیے آنا اور نماز کی صفیں باندھنا، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تکبیر تحریمہ کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور رکوع کا طریقہ بیان ہوا۔ رکوع کے بعد جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، جیسے نوافل، سنتیں یا فرض رہ گئے تھے، خود پڑھ رہا ہے، یا فرض کی چند رکعتیں رہ گئی تھیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعتوں کو پورا کر رہا ہے، تو سمع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ یہ بھی مسئلے کی بات ہے۔ قوما کے بعد ہے سجدہ، اور سجدہ پورے جسم کے بعض اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اعضاء سجدہ کہلاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کے ساتھ وہ سجدہ نہ کیا جائے تو وہ سجدہ نہیں ہوگا نا، اور جب سجدہ درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ اعضاء سجدہ میں سے ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں لیکن ہاتھ جو ہے وہ مستقل طور پر کھجا رہا ہوں، زمین پہ رکھا ہی نہیں گیا، یا میں کچھ کام نہیں کر رہا لیکن ہاتھ زمین پر نہیں رکھے، یہ پاؤں اعضاء سجدہ میں سے ہیں، پہلے ہی زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن حالت سجدہ میں زمین سے اٹھا لیے، زمین پر ٹکاتا ہی نہیں میں۔ یہ پورا چہرہ اعضاء سجدہ میں سے ہے، اس چہرے میں سے
پیشانی رکھی ہوئی ہے، ناک نہیں رکھی ہوئی زمین پر، ناک رکھی ہوئی ہے یا پیشانی نہیں رکھی ہوئی، سجدہ نہیں ہوگا۔ اعضائے سجدہ جو زمین سے قریب ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے وہ زمین پر رکھے جائیں گے۔ پاؤں تو ہیں نا زمین پر، اس کے بعد ہیں گھٹنے۔ تو جب میں سجدہ کروں گا تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھوں گا، اس کے بعد ہیں یہ ہاتھ، پھر ہاتھ رکھوں گا، ہاتھ کے بعد ہے یہ چہرہ، پھر چہرہ رکھوں گا، چہرے میں بھی پہلے ناک پھر پیشانی۔ یہ اعضائے سجدہ ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اعضائے سجدے پر خوشبو لگائی جاتی ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافور لگایا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کافور کی ایک تاثیر یہ ہے کہ جس چیز پر یہ لگایا جائے، جیسے میت کے لگا رہے ہیں تو میت کا سارا جسم جب پہلے مٹی میں ملتا ہے، جس پہ کافور لگا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ملتا ہے۔ یہ احترام ہے اعضائے سجدہ کا۔ یہ اعضائے سجدہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، اس کو کہیں گے جلسہ۔ بیٹھنا تو اسی طرح ہے جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب التحیات میں بیٹھتے ہیں اس کا نام ہے قاعدہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کا نام ہے جلسہ۔ اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ایک دعا اس میں سے یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں یہ دعا، آپ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ یہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، واہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دینا۔ آج تو کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے سمجھتا ہے بہت بڑی گالی دی ہے، یہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت سے نواز دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، میری آپ کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دعا یاد کر لینا دونوں سجدوں کے درمیان۔ کون سی گھبری ہے کہ ہم یہ دعا نہ پڑھیں اور کہیں جلدی سے سجدہ کر کے اور نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے؟ امام کے پیچھے بیٹھے ہیں تو امام ہی سلام پھیرے گا تو پھیریں گے، آپ ویسے تو نہیں جا سکتے۔ اپنی پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز پوری کرنی پڑے گی۔ تو نماز کو اطمینان کے ساتھ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہاں واقعاتاً اللہ کے سامنے ہے نا۔ حدیث میں یہی تو فرمایا گیا کہ نماز کو ایسا پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ سلوک ہے، تزکیہ ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ، سلوک، تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ قبروں پہ سجدہ کریں، ہرگز اس کا نام نہیں ہے۔ تزکیہ، سلوک، تصوف ہرگز اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد شرکیہ بنائیں، نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تصوف کو اللہ کا نبی کیسے چاہے گا؟ تعلیم تو ساری توحید کی دی نا۔ تزکیہ ضروری ہے۔ اب جب ہم دو سجدے کر لیے اور دو سجدہ کر کے ہم کھڑے ہوئے نا، اب سجدے سے کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری رکعت ہے، تو اعضائے سجدہ جو زمین سے قریب ہیں پہلے وہ زمین سے اٹھیں گے۔ دیکھیے الٹ ہو گیا، سجدہ کرنے میں اعضائے سجدہ جو زمین سے قریب ہیں وہ پہلے رکھے جائیں گے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے جو اعضائے سجدہ زمین سے دور ہیں پہلے وہ اٹھیں گے۔ پہلے کیا اٹھے گا؟ چہرہ، پھر اٹھیں گے ہاتھ، پھر اٹھیں گے گھٹنے۔ یہ میں صحت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں، معذور بیمار آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے اس کو سہولت دی ہے کہ وہ معذور ہے، صحت اس کی اچھی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کو جیسے سہولت ہو ویسے کر لینا۔ شریعت نے اس کو کہا ہے نا اپنی سہولت دیکھیں۔
اسی طرح ساری رکعتیں پوری ہوں گی نا. اور پھر جب نماز پوری ہوگی 2 رکعت والی ہوگی تو قاعدہ ہوگا, 4 رکعت والی ہوگی تو پہلا قاعدہ ہوگا, اور پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر آخری قاعدہ ہوگا. اس میں 2 دفعہ قاعدہ ہے نا. اب جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو اس میں پڑھی جائے گی التحیات, جیسے سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے بھی پڑھی, امام نے بھی پڑھی, تکبیرات آپ نے بھی کہی, امام نے بھی کہی. اسی طرح یہ التحیات جہاں امام پڑھے گا مقتدی بھی پڑھیں گے. التحیات مختصر ہے اور یہ تحفہ ہے شب معراج کا کہ اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول کی جو ہم کلامی ہوئی, تحفہ پیش کیا, اللہ نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت میں, اس برکت میں, اس سلامتی کی دعا میں اپنے امت کے ہر اس شخص کو جو صالح ہے, فرما بردار ہے, اس کو بھی شریک کر لیا نا اپنے ساتھ. کیسے شفیق ہیں اللہ کے رسول ہم پر. یہ التحیات ہیں. اور مختصر التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ التحیات ہے نا. اس میں اللہ رب العزت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے, اے اللہ آپ نے جو مجھے انسان بنایا ہے, مجھے مخلوق بنایا ہے, مجھے صاحب مکلف بنایا ہے نا, کہ آپ کا حکم مجھ پر چلے گا, نبی کا حکم مجھ پہ چلے گا, میں مکلف ہوں. یہ گھوڑا اور پرندہ مکلف نہیں ہے, لیکن میں اور آپ مکلف ہیں. تو آپ نے جب مجھے مکلف بنایا ہے تو میری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ زبان سے ہو, وہ ہمارے اعضاء سے ہو, وہ ہمارے مال سے ہو, اے اللہ یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں, یہ آپ کی توفیق سے ہیں. دیکھیے ہم اگر اس کے معانی میں غور کریں تو معانی میں غور کرنے کے بعد ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہوتا ہے نا. سرسری نماز نہیں. اس کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ ہی تو کہتے ہیں قرآن معنی سمجھ کے ہو, تو بھائی نماز کیوں نہیں سمجھتے کہ صرف قرآن ہی ہو؟ نہیں, اس کو سمجھیے. اور پھر اس کے بعد ایمان کی تجدید. پہلے سے ایماندار, کلمہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے, لیکن اس کی تجدید. یہ رنگ روغن پہلے سے ہوا ہے نا, خراب ہو جاتا ہے پھر کر لیتے ہیں تو تجدید ہو گئی نا, حالانکہ پہلے سے ہے. تو ہمارے اوپر جو ایمان کا رنگ پہلے سے چڑھا ہوا ہے, پھر اس کی تجدید. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اشہد پر پہنچے تو یہ ہے حکم سنت طریقہ. جہاں تحیات میں پہنچے نا اشہد, اس سے پہلے اپنی سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے درمیان والی انگلی بند کر لیجئے, اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کے جو پورا ہے اس سے حلقہ بنا لیجئے نا, حلقہ بن جائے گا نا, ہاتھ رکھا ہوا ہے. جہاں پہنچے اشہد ان لا الہ, اشہد پہ اٹھائیں گے, الا اللہ پہ گرا دیں گے. الا جیسے آئے گا ویسی انگلی گرا دیں گے نا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے التحیات. اور التحیات کے بعد ہے درود شریف. ہمارا مزاج بن گیا ہے, کچھ اس قسم کا بن گیا ہے, اس کو بدقسمتی کہہ لیجئے, کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ذہن میں یہ ہے بس التحیات پڑھ لی, درود شریف پڑھنا تو فرض نہیں ہے, بس یہ سلام پھیر دو. رمضان شریف آتا ہے, بعض حفاظ بھی ایسا کر لیتے ہیں, ارے بھائی درود شریف نہیں پڑھی تو نماز کیسے ہوئی؟ یہ سارے درود شریف ہی کا تو طفیل ہے جو ہمارے آپ کے پاس ہے. جس کا طفیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس پر درود نہیں پڑھیں گے. اور دیکھیے درود کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. یہاں تو بتلایا ہے کہ پڑھیں, اس کو پڑھیے. جہاں جو بتلایا ہے اس کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں ایسا کر لوں اور ویسا کر لوں, یہ نہیں. کل کو یہ بھی کہیں گے 4 رکعت والی 1 ہی رکعت پڑھ لوں, وقت نہیں ہے میرے پاس, تو کیا قبول ہو جائے گی؟ ہم
ایک نماز کے لیے 15 منٹ دیتے ہیں، 5 نمازوں کے لیے ایک دن میں 1.25 گھنٹہ، اور باقی پونے 24 گھنٹے تو آپ کے ہیں. یہ ایک 1.25 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے صحیح طرح، 1.25 گھنٹہ تو دے رہے ہیں. اس کو تو صحیح کر لیں، میں بھی صحیح کروں، آپ بھی صحیح کریں. دیکھیں اچھا یہ ہمیں خود غور کرنا پڑے گا نا نماز پڑھنے کی حالت میں کہ بھئی میری نماز کیسی ہے. یا کسی بڑے کو بٹھائیں، کوئی ایسا ہو اس کو کہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے. قرآن مجید کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے 40 سال میں. دہلی میں ایک مسجد تھی اکبری مسجد، بعد میں انگریزوں نے توڑ دی وہ، تو یہ توڑنے والے سارے انگریز کے ایجنٹ ہیں. جب اس وہاں پر ایک دیوار سے کمر لگا کے 40 سال تک اس کا ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اندر گڑا پڑ گیا تھا کمر لگانے سے. کتنی گھسی ہوگی، پتھر. اکبر بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد، اکبری مسجد، یہ معمولی سیمنٹ کی تھوڑی ہوتی تھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسلمان آتا تھا، اور ایسا ہوتا ہے ہر حلقے میں ہوتا ہے نا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً ان کے رنگ میں مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے، رنگ میں نہیں رنگتے نا. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا نا. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میاں بتلانا، میری تو آنکھیں کمزور ہو گئیں، دیکھنا لوگ کہتے ہیں کہ میرا جو پاجامہ ہے، میری جو لنگی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، میں یہ تو نظر نہیں آ رہا، دیکھنا یہ میں صحیح باندھا ہوا ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے؟ اگر نیچے ہے تو اوپر کر لوں. جس سے پوچھا تھا رونے لگا. ہر ایک کا اپنا انداز ہے تبلیغ کا. رونے لگا، کہنے لگا شاہ صاحب یہ مرض آپ کے اندر نہیں ہے، میرے اندر ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد سے ایسا نہیں کروں گا نا. ہر ایک کا ایک انداز ہے نا. تو ہم نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب سے سوال ہوتا ہے مولوی صاحب وہ کپڑا موڑنا جو ہے وہ تو مکروہ ہے، تو ہم شلوار کیسے اوپر کریں؟ اچھا کپڑا موڑنا مکروہ ہے، اس کو لے کے قینچی سے کاٹ دو، یہ تو مکروہ نہیں ہے. یہ جب سلوائی تھی جب نہیں سوچا تھا. وہ ایک شخص تھا، اس نے پتلون سلوائی نا، جس کو آپ پینٹ کہتے ہیں، وہ جتنا کپڑا تھا سب دیا آیا درزی کے پاس نا. بازے ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں دیتے، اس نے ساری کی سی دی. اب وہ جب پہن کے چلا تو وہ چلتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر گر جاتا ہے. پتہ چلا وہ تو اس سے بھی بہت باہر نکلی ہوئی ہے. گھر میں آیا تو اماں سے کہنے لگا اماں جی وہ یہ میری پتلون نیچے سے کاٹ دینا. کہنے لگے اچھا میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، اپنی بیوی سے کہہ دے. وہ بیوی کے پاس چلا گیا، بیوی سے کہنے لگا دیکھنا میری پتلون اتنی بڑی ہے، چلتے ہوئے گرتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں، اس کو ذرا سا کاٹ دیں. اس نے کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے، بیٹی سے کہہ دے. اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی نے بھی جواب دے دیا. یہ جا کے سو گیا. بعد میں اماں کو خیال آیا ہے تو میرا بیٹا کس کے پاس جائے گا، لاؤ اس کو کاٹ دی نا. اب کاٹ کے وہیں لٹکا دی. بیوی کو بھی خیال آیا، اس نے کہا تھا اس کو کاٹ دینا، اس نے پھر کاٹ دی اس کو. وہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی کو خیال آیا، جب صبح اٹھ کے پہنا تو وہ تو نیکر بن گیا. ہمارا حال یہی ہے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، پہننے پہ آئے تو سردیوں میں بھی نیکر پہن کے پھرنا ہے بھنگی. آپ دیکھ لیجئے اتوار کو جہاں پر ناشتہ کرنے کوئی آ رہا ہے وہ یہی پہنا ہوا ہے. سردی شدید پڑ رہی ہے اور ٹھٹر رہا ہے، ہاتھ یوں ہو رہے ہیں لیکن بھنگی بنا ہوا ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے. اللہ رسول کی مانو، اللہ کے بندو چھوڑ دو ان سب کو. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، اللہ اس کے نبی نے دیا ہے نا. ہم اگر اس میں اپنے آپ کو نہیں رنگیں گے تو کیا دوسرے کے رنگ میں رنگیں گے؟ جو 4 دن میں وہ بھی مر جائے گا، تم بھی مر جاؤ گے. اللہ کا رنگ تو نہیں مرے گا. اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کیا ہی بہتر ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ نا. تو جب نماز پڑھیں اس کا خیال رکھیں نا
کہ ہماری شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو. یہ تو ویسے بھی نماز کے علاوہ مردوں کے لیے، مردوں کو تو حکم ہی نہیں ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کریں شلوار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ آدھی پنڈلی تک رکھیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ٹخنے کھولو، ٹخنے یہ کھولنے پڑیں گے. آپ چاہے کچھ کہیں کہ بڑی سلی ہوئی ہے، مجھے میرا جو سیٹ ہے وہ مجھے یوں کہتا ہے فلانا کر، یہ نہیں چلے گا. اللہ کیا تھوڑی چلے گا، سیٹ تو مر جائے گا 4 دن میں. اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ہمارا حساب کتاب کرے گا، سیٹ نہیں کرے گا ہمارا حساب کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سے مراد مرد، عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کو ڈھکنے پڑیں گے. یہ الٹا حساب ہے نا. وہ مردوں کی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، مرد ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور دونوں پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. حدیث میں تو یہی آیا ہے. حکم کیا ہے؟ شلوار پہنو، تہمت پہنو، پینٹ پہنو، جو بھی پہنو ٹخنوں سے اونچی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگر یہ نیچے ہو جائے تو تکبر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے نا. آدمی کہتا ہے میرے اندر تو تکبر نہیں ہے. کیوں؟ ذرا سی دیر میں غور کرو. اللہ رسول کی نہیں مان رہا ہے، جو خالق ہے، جو تمہارا مربی ہے، اس کی نہیں مان رہے تو تکبر ہی تو ہے. یہ تو کیا اپنی اماں کی مانو گے جا کے؟ یہ تکبر ہے نا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مرد یہ ٹخنے ڈھک کے رکھے گا، ڈھکنے سے مراد وہ جو کپڑا پہنا جاتا ہے ٹانگوں پہ اس سے ڈھکے گا نا، نیچے رکھے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ ٹخنا بھی یہ کپڑا بھی جہنم میں جلائے گا. جہنم میں. کہنے والا کہہ سکتا ہے ٹخنا تو جل جائے گا، کپڑا کہاں سے لائے گا اللہ میاں؟ ارے اللہ میاں جب تمہیں مٹی میں ملانے کے بعد پھر پیدا کر دے گا تو کپڑا نہیں لا سکتا. اس سے ڈرے. میرے آپ کی مطلب کی چیز ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے، گناہ گار ہی رہنا منظور ہے، تو اتنا تو کرو کم از کم اس کو موڑ لو نماز میں. جو فرض ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مکرو تو مولوی صاحب یہ تو کپڑا موڑنا تو مکرو ہے، مکرو کی فکر ہے، تو آپ اس کو کٹوا دیں. نماز کی حالت میں نماز قبول نہیں ہے. حرام حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، نماز ہو گئی. نہیں، وہ ہے جو اللہ اس کو آسمان پر اپنے پاس بلا لے نماز کو، اور اس کو اپنے خزانہ قدرت میں رکھ دے کہ اس میرے بندے نے پڑھی ہے نا، وہ ہے مقبول. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی بات بیکار نہیں ہے، میرے آپ کے فائدے کے لیے ہے نا. اب تو آ گئے دنیا میں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. جب آ گئے اور جب پھر جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جاتے ہیں لوگ، ہمیں بھی جانا ہے. تو نہ ہم اپنی مرضی سے دوبارہ قبر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، اللہ ہی اٹھائے گا. بالکل نہیں چل سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. میدان محشر میں جمع کر کے جب کھڑا کر دے گا اور سالوں کھڑے رہیں گے، ادھر نہیں بھاگ سکتے کہ ادھر چلے جاؤں. اللہ کی مرضی چلے گی. اور جب وہ اللہ وہاں پر حساب لینے پر آئے گا تو کیا حساب دیں گے ہم؟ پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل دامن خالی ہے. تو کم از کم اتنی تو فکر ہو نا کہ میں جو اعمال انجام دے رہا ہوں یہ درست ہو جائیں. فکر ہو جائے، ایک ایک کر کے درست ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ذات سے کوئی نا امیدی نہیں ہے. میں آپ کو نا امید نہیں بنا رہا، لیکن آنا پڑے گا اللہ کے رسول کی طرف، دین کے کلچر کی طرف آنا پڑے گا. یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. ارد گرد کا کلچر دنیا چھوڑ رہی ہے، چھوڑنے پر مجبور ہے، اور کچھ نہیں ہے تو اور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.